لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو رب کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تیزی کے ساتھ نکل گیا انشاءاللہ، سر اٹھا کر دنیا میں چلے کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلطی مت کیجیے گا، ابھی آپ نے رکھا کہ کھپڑی ہاتھ وہی حشر ہو جائے گا۔ سر اٹھا کر کے نہیں چلنا، سر جھکا کر کے چلنا۔ دھیان سے سنیے گا، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس دنیا پر آپ پھول رہے ہیں، پھل رہے ہیں، اس کی حقیقت آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی حقیقت کو دیکھنا ہے، 1 منٹ میں بتا رہا ہوں۔ جب آپ کے گھر میں مصیبت آئے، اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کیا چیز ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جب آپ کے گھر میں خوشی آئے تو آپ دیکھ لیجیے دنیا کتنی جلدی گزر جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ جس دنیا سے ہم دل لگائے ہوئے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب روپیہ پیسہ بن رہا تھا تو شیطان نے اس کو بوسا لیا۔ روپیہ پیسہ جب بن رہا تھا تو اس کو ہاتھ میں لے کر کے اس کو چوما شیطان نے، اور کہا اس شیطان کو ذرا سا خاموش کرائیے۔ روپیہ پیسہ جس وقت بن رہا تھا تو اس وقت شیطان اس کو چوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس کو اس سے محبت ہوگی وہ خدا کا غلام نہیں ہوگا، وہ میرا غلام ہوگا۔ مالدار کو شیطان 4 دھوکے دیتے، 4 دھوکا دیتا۔ پہلا دھوکا یہ دیتا ہے کماؤ، لوٹ کر کے لاؤ، لوٹ کر کے کھاؤ۔ پہلے کماؤ، بعد میں دیکھیں گے حلال حرام کیا۔ شیطان کا پہلا دھوکا۔ آپ نے حرام کمایا، یہ دیکھا نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کی مرضی ہوئی، جو چاہا وہ کما لیا، آپ پھنس گئے۔ شیطان نے آپ کو دھوکا، جہاں چاہا وہاں خرچ کرا دیا۔ یہ شیطان کا دوسرا دھوکا۔ جب فقیر آتا ہے تو آپ اس کو کمتر سمجھتے ہیں، خود کو بہتر سمجھتے ہیں۔ شیطان کا تیسرا دھوکا۔ جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے کہ مسجد بن رہی ہے، ایصال ثواب کے لیے خرچ کرو، آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا، بخیل بن گئے۔ شیطان کا چوتھا دھوکا۔ بخیل جنت میں نہیں جائے گا اور آپ کو حساب دینا پڑے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو یہ پرواہ نہیں یہ پیسہ حلال ہے یا حرام، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہنم کے کس دروازے سے داخل ہے۔ اب 3 بات کو غور سے سنیے گا ذرا دھیان سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا میں جو اڑتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، جو پانی میں تیرتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام سے بچ جائیے، حلال کو پکڑ لیجئے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے حرام کو چھوڑا، حلال کو پکڑا، یہی وقت کا جنید ہے، یہی وقت کا شبلی ہے، یہی وقت کا ولی ہے۔ ایک تجربے کی بات کو یاد رکھیے، سونا اگر آپ کے گھر میں ہے اس کو مٹھی میں لیجیے، اس کو مسلیے۔ سونا چاندی آپ کے گھر میں ہے اس کو مٹھی میں لے کر کے مسلیے اور ناک پہ لگائیے تو آپ کو بدبو آئے۔ سونا ہے، آپ نے اس کو مٹھی میں مل دیا، آپ نے چاندی کو مسل دیا، اس کو جب آپ ناک سے لگائیں گے تو آپ کو بدبو آئے گا۔ جب یہی سونا چاندی کی محبت دل میں اٹک جائے تو انسان کو کتنا گندا کر دے۔ دھیان سے اس کو رکھیے گا۔ ایک بات اور دھیان سے سنیے، تھوڑا کھائیے، تھوڑا کمائیے، سادگی کی زندگی گزاریے، لیکن حرام کو بھول سے ہاتھ مت لگائیے۔ حرام کیا ہے؟ سود ہے۔ سود کتنی خطرناک چیز ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سود 74 سال کے اندر سود کھانے کی وجہ سے امریکہ برباد ہو گیا۔ 74 سال میں امریکہ برباد ہو گیا، روس برباد ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سود سے ترقی ہوگی؟ سود سے اگر ترقی ہوتی امریکہ ترقی کرتا، سود سے اگر ترقی ہوتی تو روس ترقی کرتا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ سود میں ترقی ہے ہی نہیں، تو یہ اٹل ہے۔ آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، آپ کا ٹھوکر کھانا مقدر ہو جائے گا، لیکن آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ کنفرم ہے کہ جتنا پیسہ سود میں آپ کما لیجئے، آپ کو پھر وہیں پہنچنا ہے جہاں تھے آپ۔ ٹھیک کا کٹورا آپ کے ہاتھ میں۔ حلال کمائیے، بہت طاقت ہے اس میں، آپ کو حلال کی طرف لے جائے گا۔ حرام کمائیں گے، حرام کی طرف لے آئے گا۔ اگر آپ نے ببول بویا ہے آم کھانے کو نصیب نہیں ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جہیز شادی کے موقع سے مطالبہ مت کیجیے۔ لڑکی کی بھی شادی فری میں کیجیے، مجبور ہیں تو مطالبہ کو پورا کیجیے، لیکن لڑکا کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ایسے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں۔ خیر ماشاءاللہ آپ نے ڈس بریک مارا، دل خوش کر دیا۔ لڑکا کی شادی پر جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں
یہ جو مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے، جو آپ کو مل رہا ہے، نقد پیسہ مل رہا ہے، سامان مل رہا، کبھی غور کیا یہ ہے کیا چیز ہے؟ رشوت ہے۔ رشوت ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، رشوت ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے، رشوت حرام ہے۔ حرام کو آپ گلے لگا رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کیا ہوگا؟ آپ کا جو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت تھا وہ اس کے بعد جہنم بن جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور اللہ اپنی نسلوں کو مالا مال کرے گا۔ اگر آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے، خود تو برباد ہوں گے۔ کمانے والا ایک ہوتا ہے، کھانے والے 10 ہوتے ہیں، اس بربادی کے ذمہ دار آپ۔ انشاءاللہ کمائیں گے پہلے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اتنے لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا تھا کہ میرا پیغام ضائع تو نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ضائع ہونے نہیں دیا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، حرام سے اللہ آپ کو بچائے، اور حلال میں اللہ خوب برکت کرے۔ پہلے دولت تو کما لیتے تھے عزت کے لیے، پہلے دولت تو کما لیتے تھے عزت کے لیے، اب تو عزت بھی گوا دیتے ہیں دولت کے لیے۔ پہلے دولت تو کما لیتے تھے عزت کے لیے، اب تو دولت عزت بھی گوا دیتے ہیں دولت کے لیے، اب تو عزت بھی گوا دیتے ہیں دولت کے لیے۔ اس قدر ہو گئے مصروف تجارت کے لیے، اس قدر ہو گئے مصروف تجارت کے لیے، وقت بچتا ہی نہیں اس کی عبادت کے لیے، وقت بچتا ہی نہیں اس کی عبادت کے لیے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو کہ نہ سمجھو کہ تم جاؤ گے اہل دوست والو، تمہاری داستاں تقدیر ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تقدیر ہوگی داستانوں میں۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔